ابراڈ سے آئی ہوئی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ آ ہی گئی ہیں تو اب آپ استعمال کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ تو آپ منگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کیا ہے انشورنس. میں نے پہلے بھی بتایا کوئی بری چیز نہیں ہے، سودی کام نہیں اس کی بیگ پہ ہونا چاہیے. فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں؟ فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اس طرح نہیں رہا. فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے. اگر کوئی بیہودہ تصویریں بناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں، باہر تک جاتی ہیں، وہ تو یقیناً غلط ہے. باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا، پھر تو معاملہ الگ ہے. اس طریقے سے میاں بیوی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تو غلط ہے. یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے، وہ تو بالکل غلط ہے. اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جی. میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے؟ سنت ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا اس کو 1 قرات اجر ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو 2 قرات اجر. عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، جب ان کو بعد میں پتا چلی تو ان کا او ہو، ہم نے تو کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے، دفناتے نہیں تھے. پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی، جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں. یہ صحیح مسلم میں 315 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر 315 ہے یا 317 ہے. قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے، چہرہ دیکھنا اور چہرہ دینا بھی سنت ہے. صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر آئے سیدہ عائشہ کے حجرے میں، کفن چہرے مبارک سے اٹھایا، بلکہ بوسہ بھی دیا. میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے، ٹھیک ہے، میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل دیکھنا چاہیے. لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں 2 دن کے لیے، وہ غلط ہے. دفنانے سے پہلے اور مٹی ڈالنا بھی سنت ہے، اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر. باقی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائیڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا، وہ روایت بہت کمزور ہے، اس میں مجہول راوی ہے، وہ ثابت نہیں ہے. بل قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے. جنبی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے. مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے. میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے، باقی جسم تو پاک ہے آپ کا، حکمن ناپاک ہے. جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے، کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے. اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے. ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے، بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے، فجر داخل ہوتے وقت. یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات، میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، وہ روایت کمزور ہے. البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شوقیہ. اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے، اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے، وہ تو ڈومیننٹ نہیں، نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے. آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں،
ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، قرآن چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی، قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک، جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی؟ بالکل یہ صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا موجود ہے۔ سیدنا علی کو یہ کلک تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے، اور پھر حضرت علی نے کہا بس، اور اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، ہم آپ سے کوئی جیلس نہیں کرتے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا ثقیفہ بنی ساعدہ والے مسئلے میں، تو اس کا ہمیں قلق ہے۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے، ان کا اللہ کی قسم مجھے نبی علیہ السلام کے گھر والے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر حضرت علی نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، پھر کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا۔ اگلے دن پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور ان کی بیعت میں ڈلے کی وجوہات بتائیں، اور پھر سیدنا علی چڑھے اور انہوں نے اعلانیہ بیعت کی، اور سارے مسلمان پھر خوش ہو گئے۔ لیکن یہ 6 مہینے کا عرصہ تھا، اب یہ پورا ایک پنڈورا باکس ہے، 5 منٹ میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ 55B میرا مسئلہ ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ کیا فرض نماز ایک سے زیادہ جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے؟ اب اس سے کیا مراد ہے کہ فرض نماز کو ہی بار بار پڑھنا ہے، یا فجر کی نماز بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، ظہر عصر جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے، مغرب شیعہ کے پیچھے؟ یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو پڑھیں جی، جدھر مرضی پڑھیں، اور نمازوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ریپیٹ بھی کریں گے تو ایک آپ کی فرض کاؤنٹ ہوگی، باقی نفلی ہوں گی۔ تو میں نے دونوں طریقے سے جواب دے دیا، اس میں مطلب احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، معاذ ابن جبل، کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرواتا تھا۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ متنفل کے پیچھے مفرض کی نماز درست ہے، یعنی جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل جس نے نیت کیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ رشوت کس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ کچھ کام، رشوت تو لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جو ہے وہ دوزکی ہیں۔ ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے سخت۔ بس جو آپ کا ضروری کام ہے جس میں رشوت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ اسی طریقے سے جس طرح قرآن میں آیا کہ جب کسی کی زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بغاوت نہ کرے، کراہت کے ساتھ کرے، تو تب شوقیہ کسی کو رشوت نہ دیں، اور خام خواہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشوت نہ دینا شروع کر دیں۔ جب بالکل ایسے لاسٹ ریزارٹ آپ کو اپنے کسی جائز کام کے لیے دینی پڑتی ہے تو دل میں برا سمجھتے ہوئے دے لیں، اس کا وبال لینے والے کے اوپر ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، سب کے نزدیک کر سکتے ہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں۔ وہ صرف نفلی نماز کو منع سمجھتے ہیں، فجر کے فرائض کے بعد قضا نماز کو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو یعنی ممانعت ہے وہ تو 3 اوقات کے اندر ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، بالکل ٹکیا جب باہر آنے لگتی ہے 10 منٹ کا وہ، اور داہوہ کبرا جو دن کے وقت ہے، اور غروب سے جسٹ پہلے، لیکن غروب میں آسانی ہے کہ آپ اس وقت نماز اثر پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی بھی 1 رکعت اگر طلوع سے پہلے پا لی تو فجر کی نماز پا لی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات پہ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ۔